انہوں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ثبوت یہ ہے جی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سبحان اللہ۔ سب اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ یصلون، یہ ان کی زندگی کا مزید تاکید کے ساتھ ثبوت ہے کہ زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا حیات کے بارے میں جی کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث صحیح ہے، اور کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے امام مسلم نے اس کو نقل کیا اپنی صحیح میں، اور اسی طرح اور امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن سیاستہ سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند کثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے نقل فرمائی ہے اپنی سنن میں، کہ امام ابو داؤد نے بھی اپنی سنن میں، امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں، سیاستہ کی کتابیں ہیں سیاستہ میں، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود یشہد الملائکہ وان احدا لم یصلی علی الا عرضت علی صلاته حتی یفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، رواہ ابن ماجہ، کہ حضرت ابی الدرداء اور اس کی مطابق حدیث جو دوسری سند کے ساتھ حضرت اوس سے یہ حدیث بھی یعنی روایت ہے جی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس درود پر گواہی دی جاتی ہے، فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص جب بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ اسی وقت مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ درود سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بعد وفات کا یعنی بعد الموت، یعنی آپ جب وصال فرما جائیں گے تو پھر بھی یہی نظام رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، لہذا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں جو اس مسئلہ پر شاہد عدل ہیں کہ اور ایک ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ، بلکہ ان احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے سب انبیاء کی حیات کے بارے میں بتا دیا، سبحان اللہ، اپنا بھی بتایا لیکن ساتھ ساتھ سب انبیاء کی حیات کا بتایا ہے کہ سارے نبی زندہ ہیں۔ اسی طرح سیاہ کی حدیثوں میں آتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بیت المقدس میں نماز کے لیے سب انبیاء اکرام کو بلایا گیا، تو ظاہر ہے کہ آنا پھر نماز پڑھنا، یہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، یہ سب انبیاء کے لیے فرمانا آپ کا کہ وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ زندگی کا متقاضی ہے نا جی۔ حیات نہ ہوگی تو کیسے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا جی۔ تو یہ احادیث مبارکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت دیں جی، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ انبیاء کرام اپنی حیات ظاہرہ میں جس طرح احساس کے ساتھ زندہ ہیں، اسی طرح دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایسی حیات طیبہ کاملہ عطا فرمائی ہے، وہ قبروں میں بھی نماز ادا فرماتے ہیں، اور قبر سے نکل کے بھی بیت المقدس شریف میں سب انبیاء نماز کے لیے آئے،
پھر انبیاء کرام علیہ السلام آسمانوں پر بھی موجود تھے. یہ احادیث طیبہ مبارکہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. تو یہ سب انبیاء کرام کی حیات کاملہ کا بیان ہے. اس پر جو لوگ مختلف اعتراضات بھی کھڑے کرتے ہیں تو دفع دخل مقدر کے طور پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اعتراضات اس لیے کرتے ہیں کہ بعض باتیں ان کی عقل میں نہیں آتی. عقل میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ایسی ہستیوں کی زندگیوں کے آیات کے بارے میں قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو صرف عقل کے پیمانے پر اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو شاید اس کو اس بارے میں عقلی باتوں سے بھی مطمئن کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس میں مشکل لگے تو اپنے آپ کو اگر شریعت کے حوالے کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کے، تو انشاءاللہ یقین کرنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے. تو اس سے زیادہ دماغ پر بوجھ نہ ڈالو اس لیے کہ اور کاموں میں بے شک لگاؤ. یہ تو آنکھیں بند کر کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ علماء کو اس کی حکمتوں پر بھی غور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کبھی وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ جن کا ایمان ہی نہیں ہوتا آیات پر بھی احادیث پر بھی، تو پھر ان کو عقلی استدلال سے بھی حکمتوں سے بھی واضح کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے بھی بے شمار دلائل ہیں الحمدللہ کہ ان کے سامنے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، اور ان کے اپنے اپنے عقیدوں میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ زندہ مانتے ہیں، ان کے اثرات بھی مانتے ہیں، اس لیے وہ بھی کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر کوئی کلمہ گو اس پر اس کو کوئی ڈاؤٹ فل ہے یا اس کو کوئی شک شبہ ہے تو اس کو تو آیات کے سامنے اور احادیث صحیحہ کے سامنے ویسے ہی سر تسلیم خم کرنا چاہیے، زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں.